کہ مستقبل کے لیے اس پر کسی بھی معاملے میں سختی کریں. اس کو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں آزاد ہے. ابھی آپ کو پتا ہے نا ایک فلم کا ایک وہ بڑا شارٹ کلپ چل رہا ہے کہ وہ ابا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا تمہارا دل کرے نا ہی بننے کا تو ہی بن جانا, شی بننے کا دل کرے تو کیا بن جانا, شی بن جانا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا, کوئی جس طرح ہونا چاہیے ہو نہیں رہا. یہ تو ہماری نسلوں کو خراب نہیں کر رہے. بولو بھائی, آپ برداشت کر رہو کہ اپنی سوسائٹی میں یہ سب چیزیں پرامن احتجاج تو کر سکتے ہو نا بھائی. سوشل میڈیا پہ ہم تھوڑی کہہ رہے مار دھاڑ کرو, جا کے سوشل میڈیا پہ احتجاج تو کر سکتے ہو. کیسا زہر گھلایا جا رہا ہے. بچہ لڑکا ہے, اس کو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہارا دل اگر ساڑیاں پہننے لپسٹک پاؤڈر کا کرے تو بتا دینا, میں وہی تمہارے لیے ساڑیاں لے آؤں گا, امی والے کپڑے لے آؤں گا. وہ کام جو کسی جانور نے نہیں کیا, گدھے گھوڑے نہیں کرتے. آج ہماری سوسائٹی میں اس کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو جانور نر پیدا ہوتا ہے موت تک نر رہتا ہے, جو مادی پیدا ہوتی ہے وہ موت تک مادی رہتی ہے. وہ اپنی فطرت, کبھی شیر اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, گدھا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, بلا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا. انسان پر کیسا عذاب آیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو, جو باپ محافظ تھا وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ تیرا اگر بیٹی کا بننے کا دل کرے تو مجھے بتا دینا. بتاؤ اس سے بڑی اخلاقی گراوٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ لوگ دبا کے فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. مجھے خیال آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں جو لکھا تھا نا 100 سال پہلے, کیسی پیاری بات لکھی تھی. کتنے دور اندیش تھے وہ لوگ. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہشتی زیور میں حکیم الامہ نے لکھا کہ اپنے بچے کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. اگر وہ لڑکیوں میں کھیلے تو اس کو بتاؤ بیٹا تم تو ماشاءاللہ مرد ہو, مرد مردوں میں کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں مردانگی بڑھاؤ. اللہ نے ایک نعمت دی ہے. دیکھو عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ کمال کی بات ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے مردوں کو بہت ساری چیزوں میں ہم پہ فضیلت دی ہے. مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں, کماتے ہیں, صدقہ خیرات ہم سے زیادہ کرتے ہیں, تو ہم عورتیں تو ان بعض چیزوں میں ان سے پیچھے رہ گئیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے خواتین سے یہ نہیں کہا کہ نا اللہ کی نظر میں عورت اور مرد ایک جیسے ہیں. نا. اللہ نے کہا کہ ہم نے مرد کو جو عورت پہ فضیلت دی ہے, عورتوں کو کہا کہ اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت دے دی ہو تو یہ تمہاری نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو اس کی حسد اور اس کی حسرت نہ کرو, یہ اللہ کی طرف سے ہے. آخرت میں اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے جنت دے دے اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے. نا. للرجال نصیب مما کسبوا. مرد جو نیکی کرے گا اس کو پورا بدلہ ملے گا, عورت جو نیکی کرے گی اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا. آخرت میں مرد اور عورت کے اعمال کے بدلے کے لحاظ سے کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھا, لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب مرد اگر عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ خدا کی نعمت کا انکار کر رہا ہے. تجھے مرد بنایا تھا, تو عورتوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیوں ساڑی پہن رہا ہے تو, کیوں چوڑیاں پہن رہا ہے تو؟ اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے نا اس کو, تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. یہ وہ ایسی چیز تھوڑی ہے جس کا انکار کیا جا سکے. تو بچہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے نا, اس کو بار بار باور کراؤ بیٹا تم کیا ہو. بول لو نا کیا ہوگا, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں, کنفیوز ہیں شاید. اس کو بار بار باور کراؤ بیٹا تم کیا ہو,
مردو تم پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ مردوں والے. ایسی کی مرد پہ یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, ایسی کی تیسری جاؤ. ابھی پھر مثالیں دوں گا تو پھر خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں. مرد 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, مذاق کیا, صحیح بتاؤں عورتوں کو بھی اچھا لگتا ہے. اگرچہ عورتیں یہ 2-3 شادیوں کو پسند نہیں کرتی, لیکن اچھا وہی لگتا ہے. کم از کم ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈر نہیں رہا, اندر اندر سے وہ ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, یار آدمی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, ان کی 2 بہنوں کے لیے 2 رشتے آئے الگ الگ بندوں کے جو آپس میں ریلیٹیو تھے. اچھا, ایک بہن کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی والا, دوسری کے لیے رشتہ آیا کنوارا چھڑا چھاٹ. چھڑے کو منع کر دیا, دوسری والے کو دے دیا. میں حیران ہوا کہ یہ شاید دجال آنے والا ہے یا آ چکا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کنوارے دوسری والے کو منع کر دیا جاتا ہے, کنوارے کو کیا کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. سوری, کنوارے کو دے دیا جاتا ہے, دوسری والے کو منع. لیکن وہاں الٹا ہوا. تو میرے کو ریلیٹیو تھے, وہ میں نے ان کی والدہ سے پوچھا, لڑکیوں کی والدہ سے, کہ آپ نے دوسری والے کو دے دیا اور کنوارے کو کیا کر دیا, منع, حالانکہ دونوں کی آمدن سیم ہے. ان کے الفاظ سنیے, بڑا پرانا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسری والا تھا نا, دوسری پہ ہماری بیٹی مانگی, اس سے ہم پوچھتے بیٹا رکھو گے کیسے؟ اس نے کہا اپنی ذمہ داری. کیا بولا؟ کہاں رکھو گے؟ گھر ارینج کیا میں نے, آپ جا کے دیکھ لیں. بیٹا آپ کی والدین راضی ہیں؟ بھائی راضی نہیں ہے, لیکن میں رسپانسبلٹی کون اٹھا رہا ہے؟ میں اٹھا. بیٹا آپ کے بھائی بہنیں راضی ہیں؟ بھائی بہنوں کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے, شادی کن کی ہو رہی ہے آنٹی؟ شادی میری ہو رہی ہے. بھائی بہنوں کو کیا ویسے یار, شادی میری ہو رہی ہے, خرچہ میں نے اٹھانا ہے. تو ہر چیز میں نا کانفیڈنس, بڑے اعتماد کے ساتھ. انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہ ہو کہ سسرال کا پہلی بیوی کا دباؤ آئے, سسر کا دباؤ آئے, چھوڑ تو نہیں دو گے. اس نے کہا, ان خاتون کہہ رہی ہیں کہ اس بندے نے کیا کہا کہ مار مار کے میری بوٹیاں بنا دیں گے, میں طلاق بولو نہیں دوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, آپ کی بیٹی کے بھی پہلی والی کے بھی. یہ وہ خاتون مجھے آنے والے داماد کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میری بوٹیاں بنا دیں, مار مار کے قتلے بنا دیں, ایسی کی تیسی. وہاں سے ہم نے سیکھا ہی ایسی کی تیسی. خاندانی ہم نے وہ سبزی والے سے سیکھا تھا جو پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, جو کہہ رہا تھا. میں نے کہا یار میرے بہت لوگوں نے چونا لگایا بھائی, تو آخری بندہ ہے. اس نے کہا پہلی دفعہ کسی خاندانی آدمی کو پیسے دے رہے ہو آپ. حالانکہ وہ ایسا خاندانی نکلا, اس جیسا خاندانی اب تک نہیں دیکھا میں. تو اس خاتون نے کہا اس کا کانفیڈینس یہ رکھ لے گا, ہر چیز اپنے اوپر لے رہا ہے, بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کہہ رہا ہے بھائی دباؤ آئے گا تو آ جائے, ہم نے تو اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں نا, آگے سے بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے نا کنوارا چھڑا, اس سے جب پوچھو بیٹا تمہارے گھر میں تو بہنیں بھی ہیں اور شادی کی ڈیٹ کیا ہوگی, امی بتائیں گی. ایسے نا بالکل اسٹائل بھی ان کا. یہ وہ فیلنگ ہے جو پیدا کروائی جا رہی ہیں ڈراموں فلموں کے ذریعے. پیدا ہی ہوا تھا, بنایا گیا جا رہا ہے اسٹائل شی والا. تو بیٹا جب تم جو ہے کیا نام ہے تمہاری اتنی ارننگ ہے, تم اس میں ایک بیگم کو کھلاؤ گے تو پھر تمہارے تو بہنیں بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں, اور ان کا ڈسٹریبیوٹ کیسے کرو گے, گھر میں جھگڑے ہوں گے. نہیں دیکھیں ہم لوگ کے یہاں نا, میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. آپ اس سوال کا جواب میں کس سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ بولو, امی سے. ہر بات میں ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا, ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا بھائی شادی تیری ہو رہی ہے, تو ساری ذمہ داری لا کے ڈال کس کے کندھوں پہ رہے. مرد کو بیوی سے کچھ مفاد وابستہ ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے عیب برداشت کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ یار میرے بہت سارے فائدے بھی اس سے وابستہ ہیں نا. بسا اوقات ساس سسر کا کوئی مفاد نہیں ہوتا,
ہر جگہ ایسی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے, ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, وہ تو بول دیں گے یار ہمیں پسند نہیں ہے. تو طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے یا ساس سسر کو دیا ہے؟ بولو نا. اس لیے دیا ہے کہ نقصان بھی کس کو ہو رہا ہے؟ اس کو ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا تیرا نقصان ہے تو سوچ سمجھ کے دے گا. اگر اللہ طلاق کا اختیار آپ کے ابا کو دے دیتے, آپ کی اماں کو دے دیتے, تو ابا اماں کو تھوڑی پتا چلتا ہے کہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے. تو جس کا نقصان تھا اسی کو طلاق کا اختیار دیا گیا کہ یہ دے گا تو سوچ سمجھ کے دے گا. آج ججز کو اختیار دے دیا گیا ہے. ابا کا تو پھر بھی کوئی مفاد ہوتا ہے بہو سے, ساس کا. جج کا تو کوئی مفاد ہی نہیں ہوتا. آج کل طلاقیں کون دے رہے ہیں پاکستان میں؟ ججز دے رہے ہیں, خلا کی ڈگریاں. اس کا تو سرے سے کوئی مفاد ہے ہی نہیں. اور طلاق, بیویوں کو طلاق کا اختیار کس کو دے دیا؟ ججز کو. یہ تو بالکل ہی سینس لیس بات ہے. عورت پہنچ جائے, جج خلا کی ڈگری لے بھائی, ایک ہفتے میں دھڑا دھڑ خلا کی ڈگریاں جج جو ہے نا چھاپی ہوئی ہیں, دے مار 4.5 ایسے ہو رہا. آپ کورٹ میں جاؤ نا, ہاں بھائی یہ نہیں رہنے چاہتی, یہ لو چلو بھائی وہاں جاؤ. دوسرا یہ چل رہا ہے, آپ جاؤ کبھی. میں تو توہین عدالت کا کیس نہ ہو جائے, ورنہ کورٹ میں جا کے ڈاکومنٹری بناتا میں کہ یہ ہو گیا رہا ہے. جج صاحب, اچھا جج کی اپنی بیوی کو طلاق چاہیے تو وہ اس سے نہیں مانگ رہی, وہ کسی اور جج کے پاس جا رہی ہے. بھائی جی یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار. غیر مسلموں میں تو سنا تھا, یہ تو اسلام میں کہاں سے آ گیا یہ. تو خیر میں نے وہ کہا کہ وہ جو ہی والی فیلنگ, اب تو سارے بیان ہی اور شی کی فیلنگز ہی پر ہوا کریں گے بھائی. جو سوسائٹی جانا اس طرف جانا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے وہ ان کو اس خاتون میں کہا کہ یہ جو دوسری کر رہا ہے ہمیں پتا ہے, لیکن یہ ہی ہے, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھنے فزیکلی بھی ہی ہے, فیلنگز کے حساب سے بھی کیا ہے, ہی. اور وہ جو دوسرا ہے نا امی سے, ابو سے, اور بہن سے, اور ماموں سے, اور فلانے سے, وہ فزیکلی ہی ہے. تبھی تو گھسنے دیا ہم نے. شی ہوتا تو گیٹ سے ہی کیا کر دیتے واپس. اب قانون پاس ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوگا. اب ہی اور شی دونوں کو آنے تو بیٹی سے پوچھیں گے بیٹی تمہیں ہی پسند ہے کہ شی پسند ہے. یہ ہونے والا ہے ہمارے اولادوں کے ساتھ, اللہ بچائے. تو پھر بیٹی کہے گی ابو مجھے ہی پسند ہے, آپ خوش ہو جاؤ گے میری بیٹی فطرت پر ہے. لیکن آخر میں وہ کہے گی ابو میں بھی ہی ہوں, میں فزیکلی شی ہوں, سافٹ ویئر میرے اندر ہی والے ہیں. آپ رو گے مزید کہ یار یہ تو اور ہی الٹا ہو گیا. ایک تو فیلنگز ہی والی شی ہو کے, اور مزید نیچر یہ کہ فیلنگز ہی والی ہو کے شادی کس سے ہو رہی ہے, پسند ہی ہے. تو یہ وہ والا ہی نہیں ہے, یہ وہ نیچر نہیں ہے, یہ تو اور کچھ الٹا ہو گیا. تو پتہ نہیں کھچڑی پکنے والی ہے ابھی, فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. نادرا پہ لکھا ہوگا, اب وسیم بھائی کی مثال نہیں دوں گا, بہت دفعہ مثال آ گئی ہے, کوئی سبکتگین, کوئی ایسا نام جو نہ ہونا. سبکتگین نادرا پہ لکھا ہوگا, ابھی کیا لکھا ہوتا ہے لڑکا مرد, ہاں مرد, مرد عورت, مرد فیلنگز عورت, یہ تیسری قسم. عورت فیلنگز مرد. مرد شروع میں 6 مہینے فیلنگز عورت, لاسٹ 3 مہینے سے فیلنگز مرد. عجیب سے سیٹ اپ. 25,000 قسمیں انسانوں کی دریافت ہونے والی ہیں. آپ کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا, بچی کے لیے آپ اسی چھنی لے کے چھانتے رہو گے, ابے یہ کیا ہے کیا یہ ہے. اور یہ ماشاءاللہ, ابھی میں زیادہ نہیں بات کرتا آگے. خدا کی قسم شکر ادا کرو اللہ کا تمہیں مسلم بنا دیا. ہمارے لیے اللہ نے ان بحثوں کو ختم کر دیا. اسلام میں ہجڑا بھی کچھ نہیں ہوتا. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں, جس خنسا میں وہ مرد کہلائے گا, جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہوں وہ کیا کہلائے گا, عورت. تو بیچ کی کوئی نسل اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا اسلام نے. آج یہ جو خواجہ سراں ہیں ان کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا, حالانکہ ان کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. جو مرد ہیں ان کو مردوں والے حقوق ملیں بھائی, وراثت میں بھی اور ملازمتوں میں بھی, اور جو عورت ہیں ان کو عورت والے حقوق ملیں. اس کے حقوق پر آج کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء کر رہے ہیں, ہمیشہ سے کر رہے ہیں. تبلیغ جماعت والے ان پہ محنتیں بھی کر رہے ہیں, ان کو برائیوں سے نکال بھی رہے ہیں, ان کی معاشی کفالت کا بھی انتظام کر رہے ہیں. یہ کام بھی مولوی لوگ کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے, یا عالمی تنظیموں نے
ان کے حقیقی حقوق کے لیے کبھی محنت نہیں کی ہے, اور ایک نئی نسل لا کے ہمارے متھے لگا دی ہے, ہی اور شی کی بحث میں الجھا دیا. تو میں آپ سے کرتا, وہ دوسری کر رہا تھا, اس کو دوسری پہ دے دی لڑکی کی اماں نے. وجہ کیا ہے؟ فزیکلی بھی ہی, سافٹ ویئر بھی کون سے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں؟ ہی. تو اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کرو, بیٹا تم ہی ہو, مرد ہو, مرد بن کے رہو. اللہ نے شیر پیدا کیا ہے, ببر شیر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہو ببر شیر, فیلنگز اس میں شیرنی والی پیدا ہونا شروع ہو جائیں. بیٹا اگر تمہارے اندر ببر شیر ہو کے فیلنگ شیرنی والی, تو تمہاری آواز میں گرج ختم ہو جائے گی, تمہاری دھاڑ میں, تمہارے چہرے میں جو اللہ نے ایک روب دیا ہے وہ روب ختم ہو جائے گا. عورت کے چہرے میں روب نہیں ہوتا, اٹریکشن ہوتی ہے. عورت کی آواز میں اٹریکشن ہوتی ہے, روب نہیں ہوتا. میں عورت کی خدا نخواستہ اس کی توہین نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو نعمت اللہ نے مرد کو دی ہے اس نعمت کو نعمت تو سمجھے نا, اور جس نعمت سے عورت کو محروم کیا اس میں یہ احساس تو ہونا مرد کو کہ اللہ نے اس کے بدلے مجھے اس میں ایک درجہ فضیلت دی ہے. تبھی تو پوری دنیا میں مردوں کو جو محنت مشقت والے کام ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں وہ کام خواتین سے نہیں لیے جاتے. جتنے بھی لبرل لوگ ہیں, لبرل کنٹریز ہیں, صبح شام چیختے ہیں کہ مرد اور عورت ایک جیسے. ان سے سوال پوچھو پھر تم فوج میں مردوں کو زیادہ بھرتی کیوں کرتے ہو, خواتین کو بھرتی کیوں نہیں کرتے؟ امریکن آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں, مرد زیادہ ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مرد زیادہ ہیں. یورپ کی افواج میں, یو کے میں, جرمنی میں, فرانس میں فوج میں مرد زیادہ ہیں, عورتیں زیادہ ہیں؟ بھائی اگر دونوں میں ایک جیسی صلاحیت ہے, بہادری ایک جیسی ہے, جگرا ایک جیسا ہے, تو پھر خواتین کو زیادہ بھرتی کرو نا. ان کو پتا ہے اگر جتنے مرد ہم نے یہ ہٹا کے خواتین لے آئے تو ہماری فوج کیا ہو جائے گی؟ بولو, کمزور ہو جائے گی. عورت سے محبت کرنے کا حکم ہے, اس کو عزت دو, اس سے محبت کرو, لیکن اللہ نے مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی کوشش مت کرو, یہ نعمت کی ناقدری ہوگی. تو اور عورت کو بھی, جو عورت اپنی نیچر پہ ہوگی نا اس کو بھی آدمی ہی پسند ہوگا. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام نے جو عورت کی, ہمارے لبرل لوگ نا میرا یہ بیان کاٹ کے خواتین کے خلاف لے کے جائیں گے, دیکھو یہ عورت کی توہین کر رہا ہے. عورت سے محبت کرنا, اس کو عزت دینا بھی اسلام نے ہی سکھایا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں لبرل لوگوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتا ہے ماں کی کیا عظمت ہوتی ہے. دیکھو ایک مبہم نعرہ لگایا ہے اہل مغرب نے کہ عورت کے حقوق, اسلام یہ مبہم نعرے کا قائل نہیں ہے جس کا نہ سر نہ پیر. اسلام کہتا ہے کہ عورت ماں کی روپ میں ہوگی تو الگ حقوق ہیں اس کے, اس کی پوزیشن تو بتاؤ کیا ہے. بیوی کے روپ میں ہے تو اس کی حیثیت, بولو نا, بیوی کے حقوق الگ ہیں, ماں کے الگ ہیں, بیٹی کے الگ. بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, سید الانبیاء بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کس سے؟ زوجہ سے اظہار ہو رہا ہے. صحابی دعوت کر رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, آپ کا کھانا میرے ہاں. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. یہ کس کے حقوق سکھائے جا رہے ہیں؟ گورے کے پاس یہ حقوق, وہ ویمن رائٹس ہیں. ساری دنیا کی عورتیں, ساری دنیا کی کیا لگتی ہیں اس کی, انٹیوں کو کیوں لفٹ کرا رہے؟ اب مجھے کوئی دعوت پہ بلایا, میں کہوں میری پڑوس میں جو انٹی رہتی ہیں ان کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. کہنے کو تو بڑے زبردست رائٹس ہیں یار, خواتین کا خیال کر رہا ہے. میرے گھر والے پوچھیں گے وہ انٹی کیا لگتی ہے, ایسا تو نہیں اس سے بھی قریبی ہو شادی چھپ چھپا کے, شک ہو جائے گا نا. تو یہ کون سے حقوق ہے بھائی؟ اسلام نے بتایا. ماں ہو تو قرآن نے کیا کہا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اس بوڑھی ماں کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ کافر بھی اگر ہے نا, کافر غیر مسلم بھی ہے, تو بھی تم نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اس کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی ہے. نماز پڑھ رہے ہو, ماں پکارے, نماز توڑ کے اس کی پکار کا جواب دینا, یہ ویمن رائٹس ہے. عورت کے حقوق کی یہ عورت کے حقوق ہیں. بیٹی ہے تو کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیٹی کو کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا حسن حسین بھی آپ کے
کمر مبارک پہ سوار ہوئے ہیں سردے کی حالت میں, خود سے سوار ہوئے, آپ نے سردہ لمبا کیا, خود سے سوار ہوئے, لیکن بیٹی کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کندھے پہ بٹھا کے آئے اپنی نواسی کو, 2-2.5 سال کی بچی, اور پوری 4 رکعتیں اس طرح پڑھائی ہیں نماز میں. رکوع میں جاتے ہوئے اٹھا کے نیچے رکھ دیتے, پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اٹھا کے دوبارہ کندھوں پہ بٹھا لیتے. اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو یہ بیٹی کی محبت, بیٹی کو محبت دی ہے. بہن کے حقوق, نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی, تربیت کی, تعلیم دی ان کو, یا 3 بیٹیوں کی, 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں, میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں, آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, آپ نے شادی کی بڑی عمر کی عورت سے. نبی نے پوچھا کہ تم تو نوجوان لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ بخاری کی حدیث. عرض کیا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اگر میں کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ان بہنوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا, اس کے لیے مجھے کوئی میچور خاتون چاہیے تھی. بہنوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں جابر بن عبداللہ, بڑی عمر کی عورت سے شادی کر رہے ہیں تاکہ میری بہنوں کو کوئی سنبھال لے. یہ قربانی اسلام دلوا رہا ہے ان سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ حالانکہ ینگ ہیں, جوان ہیں. نبی پوچھ رہے ہیں بھائی تم نے جوان عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. تو میں اگر ان پر انہی جیسی کوئی کم عمر لے آتا تو سب